اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس لم یلد کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور ہم سب کی شفاعت کے ضامن بھی ہے۔ ناظرین کرام، آج رحمان رمضان کے حوالے سے ہم قائم ٹی وی کے نشریات لے کے آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو آپ کے میزبان حسن عابدی کا سلام۔ ناظرین، آج 7 رمضان ہے اور 7 رمضان کو جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ رسول اللہ کی چچی ہیں اور مولائے کائنات کی والدہ ہیں، ان کی وفات کا دن ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے قائم ٹی وی ایک خصوصی نشریات آج آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، اور ہم نے آج زحمت دی ہے اور دعوت دی ہے معروف خطیب ذاکر اہل بیت علامہ ذل ثقلین صاحب کو، جو کہ خود آج کل بہت مصروف ہیں اور مختلف جگہ امام بارگاہوں میں بھی اور تمام دنیا کے شہروں میں اور پاکستان کے تمام علاقوں میں ماشاءاللہ ممبر سے خطاب کرتے ہیں، اتنے مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ ذاکری کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں علم و ادب پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور خود ایک بہت بڑے شاعر اہل بیت بھی ہیں، جن کے نوحے منقبت تمام معروف نوحہ خاں منقبت خاں آج پاکستان میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور، آپ سے بس یہ حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو یہاں دعوت دی ہے کہ آپ سے چند سوالات آج کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے، جو کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کا دن ہے 7 رمضان، اس حوالے سے اپنے ناظرین کے لیے چند سوال کروں گا، تاکہ ہمارے ناظرین میں بچے بھی ہوتے ہیں، لوگ سننے والوں میں کچھ اضافہ ہو علم کا، کچھ معلومات بھی ہے۔ اس قائم ٹی وی کی اس کاوشوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ مسلسل علمی پروگرام اسی طرح کر رہے ہیں، تاکہ ہماری قوم میں اگر کہیں فقدان ہے علم کا تو آپ حضرات کے ذریعے پیغامات ان تک پہنچ جائے اور وہ سنیں اور اس سے کہیں اپنی اصلاح بھی کریں اور اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے ائمہ کی سیرت کیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے۔ تو حضور، آپ سے پہلا سوال یہ چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ فرمائیے گا بی بی فاطمہ بنت اسد کی ولادت کہاں ہوئی اور کس خاندان سے، قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اور کیا حسب و نسب تھا؟ پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے، آپ کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے میزبان جناب حسن صغیر عابدی صاحب کا، قائم ٹی وی کینیڈا کا، اور آپ سب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر، مجھ حقیر کو دعوت دی، اور میں یہاں پر ذکر مادر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ 7 رمضان بی بی کی وفات کا دن ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہی شجرہ ہے کہ جو شجرہ رسول اللہ کا شجرہ ہے، وہی شجرہ ہے جو خاتم النبیین کا شجرہ ہے، وہی حسب ہے، وہی نسب ہے۔ یعنی کہ بی بی فاطمہ بنت اسد جناب اسد اپنے دور کے ایک بہت ہی عابد، زاہد، جن کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ دین حنیف پر تھے، اسی دین پر تھے جو جناب ابراہیم کا دین تھا، جس پر رسول اللہ کے آباء و اجداد تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہی جناب اسد ہیں کہ جن کی پاک بازی پورے عرب میں مشہور تھی، مکے میں مشہور تھی، اور پیشانی میں وہی بنی ہاشم کا جو نور جلوہ گر تھا کہ جو مشہور تھا، اور جناب ہاشم کے فرزند ہیں جناب اسد، اور جناب عبد مناف کے پوتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اور یہی مشہور ہے، اسی سے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی فاطمہ۔
جناب اسد جب پہنچے ہیں، ان کا سن مبارک ہوا شادی کا، تو تلاش کی گئی کہ ایک جیسے یہ پاک باز ہیں ویسی ہی کوئی پاک باز بی بی ان کے لیے لائی جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، صرف انسان کا پاک باز ہونا کافی نہیں ہوتا جب تک دونوں طرف سے پاک بازی نسل میں نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ آج بھی بہت سارے گھرانوں میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ نجیب الطرفین کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ماں بھی نجیب ہو، باپ بھی نجیب ہو۔ تو جناب ہاشم کے لیے، جناب ہاشم کے بیٹے جناب اسد کے لیے ایک پاک باز بی بی کی تلاش شروع کی گئی، اور وہ تلاش اس وقت ختم ہوئی کہ جب اسی خاندان کی ایک بی بی جن کا نام فاطمہ تھا، ان سے جناب اسد کی شادی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جناب اسد کی شادی بھی فاطمہ سے ہوئی، اور پھر پروردگار نے ایک بیٹی عطا کی تو جناب اسد نے ان کا نام بھی فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی فاطمہ بنت اسد، اور والدہ کا نام بھی فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ اور بنی ہاشم میں، یعنی یہ بڑی مشہور بات ہے، بنی ہاشم میں کئی فاطمہ گزری ہیں اور انہیں فواطمہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بنی ہاشم کی فاطمائیں، اور وہ وہاں سے شروع ہوتی ہیں اور یہاں تک ہمارے دیگر ائمہ یعنی امام رضا کی بیٹی اور آگے تک وہ تمام فاطمہ موجود ہیں، اور حدیث فواطم موجود ہے کہ جس میں تمام فاطماؤں نے حدیث بیان کی ہے۔ تو یہ تو میری شہزادی بی بی فاطمہ بنت اسد کا خاندان، ان کا حسب و نسب۔ ماشاءاللہ۔ اور جب بیٹی عطا کی تو عرب کا وہ دور ظاہر ہے جس کے لیے ہم نے سنا ہے کہ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں کیا شان تھی جناب فاطمہ بنت اسد کی، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو جناب اسد نے اور ان کی زوجہ نے فاطمہ، یعنی فاطمہ والدہ کا نام بھی فاطمہ، دونوں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسی کی کہ مشہور ہوا کہ خاندانی نجابت اس بی بی میں بولتی تھی۔ سبحان اللہ، حیا کا پیکر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہا پر حیا، شرم و حیا انتہا پر، خاندانی نجابت، عبادت اور پروردگار۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس خاندان میں کبھی کسی نے بتوں کو سجدہ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر اس خاندان میں بتوں کو سجدہ کرنے والے ہوتے تو رسول اللہ کبھی اپنے حسب و نسب پہ فخر نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میری شہزادی فاطمہ بنت اسد کی عظمت ہے، خاندانی عظمت، کہ میری فاطمہ بنت اسد بی بی شہزادی اس دنیا میں جب تشریف لائی ہیں تو یہ عالم تھا کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں اس شان سے پرورش کی ہے کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اسد کہتے ہی عربی زبان میں شیر کو ہیں، تو شیر کی بیٹی تھیں تو مزاج میں بہادری بھی آئی، سبحان اللہ، مزاج میں شجاعت بھی آئی، اور حق، جرأت اظہار حق بھی آیا، حق گوئی بھی آئی، کیونکہ حق گوئی کے لیے بہادر ہونا زیادہ ضروری ہے۔ شجاعت کے بغیر حق گوئی کی ہی نہیں جا سکتی۔ جو شجاع نہ ہو وہ توحید پر اس زمانے میں یا اس زمانے میں ڈٹا ہی نہیں رہ سکتا، کیونکہ توحید پر قائم رہنے کے لیے شجاعت پہلی شرط ہے۔ کیونکہ ڈرپوک ہوگا، بہادری نہیں ہوگی، شجاعت نہیں ہوگی تو فوراً الٹے پاؤں پھر جائے گا، چاہے عقیدہ ہو، چاہے عقیدہ توحید ہو، چاہے عقیدہ نبوت ہو، چاہے عقیدہ ولایت ہو۔ شجاعت کے بغیر کوئی عقیدے پر انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا حضور کہ پروردگار عالم نے پھر کیا خوب سلسلہ جاری کیا، اور کیا خوب اللہ نے یہ کرامات دکھائی، اللہ نے یہ کرامات عطا کی، اور کہ مولا علی یعنی بی بی فاطمہ بنت اسد کے بابا بھی اسد اور بیٹا بھی اسد، یعنی مولا علی کا بھی ایک لقب ہے نا اسد۔ بالکل۔ تو اور آپ نے جیسا فرمایا، ایک تو پاک خاندان، پاک لوگ، دوسرے شیر اور بہادر کے معنی، تو جس کا بیٹا بھی شیر ہو، اس کا باپ بھی شیر ہو، تو اس بی بی کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ فرمائیے گا کہ تاریخ کے حوالے سے کچھ یہ فرمائیے گا کہ بی بی کو کچھ بشارتیں بھی ہوں گی، اس سلسلے میں ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ فرمائیے گا کہ پہلی بشارت، کئی بشارتیں ایسی ہیں جو بی بی فاطمہ بنت اسد کو دی گئیں، اور معصوم کی والدہ کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے
کسی معصوم کی ماں ہونا، اور جب کوئی معصوم کی ماں ہوتی ہے تو پروردگار اس سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب بڑی عمدہ بات کی آپ نے. پروردگار، اس کی مثال اگر ہم قرآن سے لیں تو قرآن میں پروردگار نے جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی کی. اس کی صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ جناب موسیٰ نبی تھے، کیونکہ اگر صرف نبوت کی وجہ سے تو اور بھی نبیوں کی والدائیں تھیں، بالکل، اور بھی نبیوں کی ماں تھیں، ان پر بھی پروردگار وحی کر سکتا تھا. لیکن نبوت کی تو پہلی شرط ہی عصمت ہے. معصوم کی والدہ سے پروردگار براہ راست خطاب کرتا ہے، براہ راست گفتگو کرتا ہے اور بشارتیں بھی دیتا ہے. پہلی بشارت جو دی گئی اس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق کی ایک حدیث کافی میں ہمیں ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب جناب آمنہ کے ہاں رسول اللہ کی آمد ہوئی تو اس وقت جناب آمنہ کے ساتھ بی بی فاطمہ بنت اسد موجود تھیں. سبحان اللہ. یعنی معصوم کی آمد ہے، معصوم کی والدہ خاتم النبیین اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی نہیں ہے، یا تو ملائکہ ہیں یا حوریں ہیں یا آسمان سے پروردگار نے خدمت گزار بیبیاں بھیجی ہیں. سبحان اللہ. جناب حوا آئی ہیں، جناب مریم آئی ہیں، جناب آسیہ آئی ہیں، اور اس وقت میں اگر اس دنیا میں کوئی بی بی آمنہ کے ساتھ ہے تو وہ فاطمہ بنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جناب فاطمہ بنت اسد وہاں پر موجود ہیں، اور آمد کا احوال اس کی راویہ بھی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد. جیسے ہی جناب ابو طالب گھر میں تشریف لائے، ایک بار بی بی فاطمہ بنت اسد اتنی خوش تھیں رسول اللہ کی آمد پر کہ استقبال کے لیے جناب ابو طالب کے دوڑتی ہوئی گئیں، اور پہنچ کر جناب ابو طالب سے ارشاد فرمایا آپ کو مبارک ہو، پروردگار نے بھتیجا عطا کیا ہے آپ کو، اور اس کا نور ایسا ہے. اب بتا رہی ہیں جناب ابو طالب کو، اس کا نور ایسا ہے اے میرے والی ابو طالب کہ زمین سے لے کر آسمان تک میں نے نور کبھی اتنا دیکھا نہیں ہے جتنا مجھے نظر آیا ہے. اور ایسا نور ہے، اب جملے سنیے گا، کہ یمن کے پہاڑ مجھے اس نور کی روشنی میں نظر آئے ہیں. مکے میں ہوتے ہوئے یمن کے پہاڑوں کا مشاہدہ کیا ہے میں نے. یہ جملے کہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ کو مبارک ہو آپ کے بھتیجے کی آمد، اور میں نے آج تک ایسا مبارک مولود نہیں دیکھا. اس کی آمد پہ ہر طرف سے صدائیں آ رہی تھیں، آسمان سے فرشتوں کی پروں کی میں نے صدا سنی ہے، اور آسمان سے صدائیں آ رہی تھیں کہ یہ مولود بہت بابرکت مولود ہے، اور اے میرے والی ابو طالب میں آپ کو اس مولود کی مبارکباد دیتی ہوں. جیسے ہی کہا امام صادق ارشاد فرماتے ہیں جناب ابو طالب واپس مخاطب ہوئے اور کہا تم نے مجھے میرے بھتیجے کی مبارکباد دی اور خوشخبری دی، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی تمہیں کوئی خوشخبری دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم نے مجھے میرے بھتیجے کی مبارکباد دی ہے تو میں تمہیں اس سے بھی عظیم خوشخبری سناتا ہوں. جتنی عظیم خبر تم نے مجھے دی ہے میں اتنی ہی عظیم خبر تمہیں سناتا ہوں، کیونکہ اگر میری خبر کم ہوگی، جتنی عظمت والی خبر اور بشارت تم نے سنائی ہے اگر میری اس سے کم ہو تو یہ برابری کی بات نہیں ہوئی. تو چونکہ تم نے مجھے ایک عظیم خبر سنائی تو میں بھی تمہیں ایک عظیم خبر سناتا ہوں. آج سے 2 سبت کے بعد، 2 سبت علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ 30 برس، 2 سبت کے بعد یعنی 30 برس کے بعد اللہ بھی تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا. یہ جو آیا ہے بچہ یہ نبی ہوگا، اور تمہیں جو پروردگار بیٹا عطا کرے گا وہ اس کا وصی ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس کا ولی ہوگا. تو یہاں پر جناب ابو طالب اور جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کی گفتگو میں اگر آپ غور کریں تو مطلب کتاب میں پڑھ کے اگر گزر جائیں تو بہت عام سی بات لگے گی، لیکن اگر اس پہ غور کریں تو آپ اس میں کچھ باتیں دیکھیں گے. سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے 30 برس پہلے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ بعض روایات میں ہے کہ جناب رسول اللہ کے جو اعلان نبوت ہے اس سے 50-60 برس پہلے کی بات ہے. اعلان نبوت سے 50-60 برس پہلے وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک مولود عطا کیا ہے اور میں نے آوازیں سنی ہیں کہ یہ آخری نبی ہے. یعنی کہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے توحید کی بھی گواہی دے دی، سبحان اللہ، نبوت کی بھی گواہی دے دی، جی جی جی، سبحان دونوں کی گواہی دے دی. اور ابو طالب نے گواہیوں کی تصدیق کی.
سبحان اللہ سبحان کہ تم نے مجھے تم مجھے بشارت دے رہی ہو کہ اللہ نے نبی اس گھر میں بھیجا اور مجھے تمہیں نے نبی کی بشارت دی ہے، تو میں تمہیں اس کے ولی کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ابو طالب نے، جناب ابو طالب نے توحید کی بھی تصدیق کی، نبوت کی بھی تصدیق کی اور ولایت کی بھی تصدیق کی۔ ساتھ ہی قبلہ یہ بھی ہے نا کہ بی بی وہ کہہ رہی ہیں کہ اس نور کے بارے میں بتا رہی ہیں، یقیناً جب دیکھ رہی ہوں گی جبھی تو بتا رہی ہیں، تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ بی بی کے مرتبہ اللہ کے نگاہ میں کیا فضیلت اور مرتبہ تھا کہ وہ نور جو رسول اللہ کے صورت میں آیا ہے، وہ نور بی بی فاطمہ بنت اسد جناب حضرت ابو طالب سے بیان کر رہی کہ میں وہ نور دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، تو کتنی بڑی فضیلت ہے، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے اس پہ گفتگو کی۔ ایک سوال اور آپ سے چلتے چلتے کر لیتے چونکہ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے، تو قبلہ یہ فرمائیے گا کہ عقد بنت فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کے بارے میں بتائیے گا، اس عقد کے بارے میں بتائیے گا جو بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب حضرت ابو طالب کے درمیان ہوا، یہ عقد کب ہوا، کہاں ہوا اور کس حالات میں ہوا، اور کس نے اس عقد کو پڑھایا؟ اگر تھوڑا سا یہ بھی کیا کہنے، اگر عقد بی بی فاطمہ بنت اسد اور عقد جناب ابو طالب پہ گفتگو کی جائے تو اس میں بھی کچھ بہت نئے گوشے سامنے آئیں گے کہ جس کو ہم صرف نظر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جس پہ ہمیں رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک جملہ اس میں بہت کام کا ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جناب اسد اور ادھر جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے یعنی ابو طالب کے لیے ایک لڑکی کی تلاش شروع کی کہ کوئی ایسی لڑکی ہو کہ جو ابو طالب کی برابری کی ہو، کفو ابو طالب ہو، اور ادھر بھی خیال رکھا گیا کہ کفو فاطمہ ہو، کفو فاطمہ بنت اسد ہو۔ تو اب جناب ابو طالب کا رشتہ آیا جناب اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد سے، اور جب رشتہ آیا اور خاندان کے بزرگ جو کہ طریقہ کار بنی ہاشم کا تھا، باقاعدہ پیغام عقد دیا جاتا تھا اور خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ صرف ان کی جنگوں میں خطبہ نہیں دیا جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسب نسب صرف جنگوں میں نہیں بتایا جاتا تھا۔ یہ شاید بالکل ایک نیا رخ ہو سننے والوں کے لیے، ان کے ہاں شادی پر حسب و نسب بیان کرنے کی روایت صرف بنی ہاشم میں تھی۔ سبحان اللہ، حضور آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ ایک نئی علمی گفتگو آپ نے بتائی ہے، علمی گفتگو کی ہے جو بہت سے لوگوں کو اس بارے میں علم تھا کہ جنگ کے علاوہ بھی ایسے موقع پہ بھی حسب و نسب بیان کیا جاتا تھا، شجرہ بتایا تھا۔ تو جب رشتہ آیا، اور ظاہر سی بات ہے انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اور جناب عبد المطلب آئے، شان سے رشتہ آیا۔ جناب اسد نے دیکھا کہ ہاں ہمارا ہی خاندان ہے، ایک ہی خاندان ہے، وہ بھی ہاشم کی اولاد ہیں، ہم بھی ہاشم کی اولاد ہیں۔ اور یہ کتب میں علماء نے لکھا ہے کہ پہلی ہاشمی بی بی تھیں جو بیاہ کے ہاشمیوں میں آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہاشمی بی بی جو بیاہ کے ہاشمیوں میں آئیں۔ تو تاریخ شادی طے ہو گئی، اور جب شادی کا وقت آیا، اب سوال یہ ہے کہ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ تو یہاں پر یہ کہوں گا خطبہ نکاح جو دیا ہے جناب ابو طالب نے خود پڑھا، خود پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے دیا ہے۔ اور ادھر سے جواب میں، یعنی آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ ایک دولہا کا وکیل ہوتا ہے، ایک دلہن کا وکیل ہوتا ہے۔ چونکہ جناب ابو طالب خود اپنے وکیل بن کر جناب ابو طالب نے اپنا خطبہ نکاح، خطبہ عقد پڑھا ہے، اور جناب ابو طالب نے اس میں وہی جملہ کہ جو جناب رسول اللہ کے نکاح میں کہا تھا، وہ جملہ اپنے نکاح میں پہلے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پہ جملہ جو تھا جناب رسول اللہ کے عقد میں، وہ جملہ تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا، لیکن اپنے خطبہ نکاح میں جو جملہ ہے وہ جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم رب العالمین کی حمد کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے بیان کیا کہ ہم ذریت ابراہیم میں، یہ پروردگار کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔
اور پھر جناب اسد کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کی دختر کے لیے اپنا رشتہ دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں مجھے۔ تو جب جناب ابو طالب خطبہ ختم کر چکے تو جواب میں جناب اسد نے اپنی دختر کی طرف سے خطبہ پڑھتے ہوئے جوابی خطبہ، اور وہی شان کہ ہم نسل ابراہیم میں ہیں اور پروردگار نے ہمارے خاندان کو عظمت بخشی ہے، یہ خطبہ پڑھ کر اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے عقد میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جناب اسد نے جوابی خطبہ پڑھا، سبحان اللہ، اور اس طرح دھوم دھام سے، یعنی صرف عرب میں کا ہے یہ قاعدہ، پورے عرب میں بنی ہاشم کا ہی ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے شجرہ سنایا جاتا سبحان تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی اعزاز یہ بھی بنی اعزاز ہاشم کو تھا کہ شادی سے پہلے بھی شجرہ سنایا جاتا، اور شجرہ قبلہ وہی سنائے گا، وہی بتائے گا جس کے شجرے میں کہیں خباثت نہیں ہوگی، بے شک، بلکہ شجرہ پاک ہوگا تو وہ فخر سے اپنا شجرہ بیان کرے گا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ آئیے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو جناب علامہ ذل ثقلین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور مزید ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے سوالات کریں گے تاکہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ علامہ ذل ثقلین صاحب تشریف فرما ہیں، تو آئیے کچھ سوالات کی طرف چلتے ہیں جو کہ آج 7 رمضان کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آج بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آئیے کچھ مزید سوالات علامہ صاحب سے کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا، بلکہ تاریخ نے لکھا، تمام تاریخوں میں یہ لکھا گیا ہے اور لکھا موجود ہے کہ جناب رسول خدا کی پرورش میں جناب فاطمہ بنت اسد کا بہت بڑا کردار ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی پرورش کی ہے، انہیں تربیت دی ہے۔ پرورش ظاہر ہے، جس گود میں انسان پلتا ہے تو تربیت بھی ہوتی ہے اور پرورش بھی ہوتی ہے اس کی۔ تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بی بی فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے اس حبیب کے، ہمارے نبی کی جو پرورش کی ہے، اس سلسلے میں کچھ بات فرمائیے گا کہ وہ پرورش، وہ تربیت جو انہوں نے ان کو دی ہے رسول اللہ کا، اس بارے میں بتائیے گا کس طرح سے اور کن ماحول میں اور کیسے دی، اور کیا اس کا کہاں تک رسول اللہ کو اس کا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی زیارت میں جو جملے ہیں، کبھی موقع ملا اور تو پھر تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ایک جملہ زیارت کا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جملہ ہے زیارت کا کہ جو بقیع میں جا کے زیارت پڑھنے کا حکم ہے، اس زیارت کا جملہ ہے: السلام علیک یا قافلۃ محمد خاتم النبیین۔ اے محمد کی کفالت کرنے والی آپ پر ہمارا سلام۔ سبحان اللہ، اے محمد کی کفالت کرنے والی بی بی، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ سلام ہو۔ بہت دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور ایک اور جملہ زیارت کا بھی ہے، میری بی بی فاطمہ بنت اسد کی زیارت کا جملہ ہے: السلام علیک، آپ پر ہمارا سلام ہو، لتربیتہا، اے وہ بی بی جس نے تربیت کی، ولی اللہ، اللہ کے ولی کی تربیت کی۔ سبحان اللہ، یعنی ایک لقب تو یہ ہے کہ اے محمد کی کفالت کرنے والی بی بی، آپ پر ہمارا سلام ہو، اور دوسرے یہ ولی، اے ولی اللہ کی تربیت کرنے والی بی بی، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ کسی خطیب کا، ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ زیارت کا جملہ ہے۔ اس سے آپ مطلب ائمہ معصوم سے روایت ہے کہ بقیع میں جاؤ تو یہ زیارت پڑھو، تو دونوں جملے سمجھ لیں، آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا، ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں کہ مرتبہ کیا ہے۔ ہمارا نبی امی اس لیے کہلاتا ہے کہ دنیا سے نہیں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی اللہ ہیں علی، بے شک، دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا۔ بے شک، بے شک۔ اور اسی بی بی کے لیے زیارت کے الفاظ میں وارد ہوا ہے کہ اے محمد کی کفالت کرنے والی بی بی،
سبحان اللہ، محبوب ہے اللہ کا، کفالت کر رہی ہیں بی بی فاطمہ بنت سبحان اسد، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی ہے اللہ کا، تربیت فرما رہی ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد. سبحان اللہ، مطلب جب جملہ ہے اس کا مطلب تربیت کی ہے اللہ کے ولی کی. علی کی تربیت میں بی بی فاطمہ بنت اسد کا یعنی بہت بڑا کردار ہے. تو آج جو ہمیں علی میں شجاعت نظر آ رہی ہے، آج رسول اللہ کی اگر کفالت کی ہے تو آج پوری کائنات کہہ رہی ہے نعتیں پڑھ کر کہ ہم رسول کا صدقہ کھا رہے ہیں. تو احسان کا تقاضا یہ ہے جس رسول کا صدقہ کھا رہے ہیں وہ رسول جس کی کفالت میں رہا اس پر سلام صبح و شام کیا جائے. سبحان اللہ. اور قبلہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ کی اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دے دی بی بی فاطمہ بنت اسد کو کہ نبوت کی بھی پرورش کی اور امامت کی بھی پرورش کی. دونوں ماشاءاللہ ان کو یہ اعزاز ملا کہ نبوت بھی ان کی گود میں پلی اور انہوں نے پرورش کی اور امامت کی بھی پرورش کی. آپ کے جملے میں ایک اضافہ اور کروں گا. دیکھیے بہت مشکل کام ہے، بلا شبہ یہ دو جملے اکثر ذاکرین بیان کرتے ہیں اور علماء نے بیان کیے، لیکن ایک جملے کا میں اضافہ کروں گا. بی بی نے نبوت کی بھی پرورش کی، امامت کی بھی پرورش کی، عصمت کی بھی پرورش کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور ماشاءاللہ. جناب فاطمہ بنت اسد جو سیدۃ النساء العالمین ہیں ان کی پرورش کرنے والی بھی تو بی بی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین ماشاءاللہ کیا خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے. ان کی پرورش کرنے والی بھی بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں. تو عصمت بھی گود میں پل رہی ہے، نبوت بھی گود میں پل رہی ہے، امامت بھی گود میں پل رہی ہے. یہ فضیلت شاید ہی کسی اور کے حصے میں آئی ہو، یا تو جناب ابو طالب کے حصے میں آئی یا بی بی فاطمہ بنت اسد کے حصے میں آئی. یہ دونوں ہستیاں جن کے حصے میں آئی اور چچا اور چچی کے حصے میں، چچا اور چچی کے حصے میں آئی. اور اتنی شاندار. اور میں نے آپ کو محبت جناب فاطمہ بنت اسد اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھی جب تک پہلا لقمہ جناب رسول خدا اپنے دہن میں نہ رکھ لیں. سبحان اللہ. دیکھیں دنیا کا بہت مشکل، اپنے بچوں سے پیار کرنا بہت آسان ہے. سبحان اللہ، سبحان. اپنے بچوں سے پیار کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے بچے سے ویسا پیار کرنا جیسا اپنے بچے سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار سرکار کو دینا، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کو زیادہ پیار دینا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اتنا بڑا دل کسی اور کا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو فاقہ کروا کے اور جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں. اور پھر ایک بات یہاں پر میں اور بتاؤں گا. دیکھیں شہزادی نے شیب ابی طالب کی مصیبتیں رسول اللہ کے ساتھ برداشت کی ہیں. یہ بی بی وہ ہے، مصیبتوں میں بہت عورت کے لیے بہت مشکل ہے مصیبت برداشت کرنا، لیکن میری شہزادی نے رسول اللہ کے ساتھ شیب ابی طالب کی مصیبتیں برداشت کی ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے، قرآن کی آیت ہے، وہ افضل ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی اور ہجرت میں پہل کی. تو بی بی فاطمہ بنت اسد مکے سے چل کر مدینے آنے والی پہلی خاتون ہیں، اور رسول اللہ نے اکیلے ہجرت کی تھی. اپنی شہزادی جگر گوشے جو رسول اللہ کا جگر گوشہ ہے اس بی بی کو چھوڑ کے آئی تھی. جناب فاطمہ کو لے کر مدینے آئی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہجرت. دوسری بات یہ شیب ابی طالب میں ماں دیکھ رہی ہے. ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ والدہ اسماعیل نے صرف بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ لیا تھا تو اسی صدمے میں اس دنیا سے گزر گئیں. آپ کے بھی ذہن میں اور سامعین کے بھی اذہان میں ہوگا کہ صرف چھری کا نشان گلے پہ دیکھ لیا تھا، الٹی چھری کا نشان، صرف لال ہو گیا تھا گلا، اس پر وہ تاب نہ لا سکیں اور اس دنیا سے گزر گئیں. اب بی بی کی ہمت دیکھیے. شیب ابی طالب میں روز دیکھ رہی ہیں کہ رسول کی جگہ پر کبھی جعفر کو لٹایا جاتا ہے، کبھی عقیل کو لٹایا جاتا ہے، کبھی علی کو لٹایا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ محمد کی جان خطرے میں، اور بیٹے باری باری رسول اللہ کے بستر پہ سو رہے ہیں اور رسول اللہ کو ان کے پاس سلا دیا جاتا ہے. تو بی بی دیکھ رہی ہیں کہ میرے بچے رسول اللہ پر قربان ہو رہے ہیں، کب رات میں حملہ ہو جائے کچھ نہیں پتا. تو یعنی بی بی نیت کر کے ہر رات سوتی تھی کہ میرے بچہ محمد پر سے قربان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک جملہ اور بی بی کی شان میں کہوں گا. کسی مقام پہ یہ جملہ میں نے امام رضا کے لیے بھی کہا ہے، لیکن آج میں بی بی فاطمہ بنت اسد پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں ام البنین کہا جاتا ہے بیٹوں کی ماں کو، جس کے لیے شرط ہے
کم سے کم 3 بیٹے اور زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں، لیکن بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. تو پہلی ام البنین تو بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں. پروردگار نے 4 بیٹے عطا کیے، طالب، عقیل، جعفر اور علی. تو پہلی ام البنین تو جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. سبحان اللہ، واہ. اور دوسری بات، 3 بیٹیاں. بعض روایت میں علماء نے لکھا ہے کہ 3 بیٹیاں، اور جناب ریتا، جناب جمانہ اور جناب فاختہ جن کو ام ہانی کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے. 3 بیٹیاں عطا کیں، 4 بیٹے عطا کیے، اور سب کے سب رسول اللہ پر دل و جان سے نثار رہے. اور اگر صرف اولاد کی فضیلت پڑھی جائے تو وہ ایک الگ موضوع ہے اور بات بہت طویل ہو جائے گی. لیکن یہ رسول اللہ کی پرورش ایسے کی ہے. تو اب رسول اللہ اگر کسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ اس میں تربیت کا اثر بھی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اللہ کے نبی ہونے کا اثر بھی ہے، اور تربیت کا اثر بھی ہے، ماں باپ کے خون کا اثر بھی ہے، پالنے والوں کی تربیت کا اثر بھی ہے. بے شک، ماشاءاللہ. اگر علی کسی مقام پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ماں کی تربیت کا اثر بھی ہے. اور مولا علی کو معلوم ہے کہ اگر اولاد بہادر ہو تو باپ کا بھی حق ہے اور ماں کا بھی اثر ہے. میں اگر بہادر ہوں تو ابو طالب کے خون کا بھی اثر ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے شیر کا بھی اثر ہے. تو جناب علی نے، مولا علی نے اس کے لیے اعلان کر دیا. دیکھیں کب، بہت مشکل کام ہے اعلان کرنا کہ میں شجاع ماں کا بیٹا ہوں، بہادر ماں کا بیٹا ہوں. کب کیا؟ خیبر میں اعلان کیا. انا الذی سمتنی امیہ حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ماشاءاللہ. علامہ صاحب نے آپ نے کئی علمی گوشے پہ آپ نے اظہار خیال کیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، اور بہت سے علمی گفتگو آپ کے سن کر ان کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا اور ان کو نئی معلومات بھی فراہم ہو رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ بی بی جیسا کہ آج 7 رمضان ہے اور بی بی آج دنیا سے رخصت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرمائیے گا کہ بی بی کی جب آج رخصتی ہوئی، بی بی اس دنیا سے گئی ہیں، رخصت ہوئی ہیں، تو ان کن حالات میں اور کیا اس وقت کون تھا بی بی کے ساتھ، اور رسول اللہ نے آیا اس موقع پر کیا فرمایا اپنی امت سے ان کے جانے پہ، اور کس طرح ان کا غم کتنے دنوں اور کتنے عرصے تک ان کے لیے دکھی رہے، ان کا غم منایا یا امت کو کوئی تاکید کی ہو، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے اس وقت سے آج دن ایسا ہے کہ میں اپنے آنسو روک نہیں پا رہا. بڑی مشکل سے میں نے آنسو روک کے اور گفتگو کی ہے فضائل پر. اکثر کتب میں احوال بی بی کی وفات کا یہاں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایسے میں مولا علی اس عالم میں مسجد میں داخل ہوئے کہ سر پر عمامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے. اور مسجد میں داخل ہوتے وقت مولا علی کے لبوں پر یہ جملے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس عالم میں رسول اللہ نے آتے ہوا دیکھا علی کو تو ایک بار گھبرا کے اٹھے، کہا یا علی کیوں نہیں روتے ہو، کیا ہو گیا؟ تو جملہ یہ لکھا ہے کہ مولا علی روتے ہوئے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے، کہ یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ رونے لگے اور جملہ کہا، یا علی تمہاری ماں اس دنیا سے نہیں گئی، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اے علی یہ تمہاری ماں نہیں تھی، یہ میری ماں تھی جو اس دنیا سے چلی گئی. اور مولا علی بھی رونے لگے، رسول اللہ بھی رونے لگے، اور بنی ہاشم کی خواتین کو حکم دیا کہ غسل کا انتظام کیا جائے. اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو جو غسل دیا ہے مدینے میں، وہ ان میں بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا شامل ہے. اور بی بی فاطمہ نے اور بنی ہاشم کی خواتین نے غسل دیا اور کہا اس وقت تک جنازہ اٹھانا نہیں جب تک میں پہنچ نہ جاؤں. اور روایت میں رسول اللہ خود پہنچے اور جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. مولا علی نے اور جناب رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھایا اور روتے جاتے ہیں اور بقیع کی طرف چلتے جاتے ہیں. عجیب عالم ہے، سوگواری کا عالم ہے. رسول اللہ رو رہے ہیں
اور جب کفن دیا گیا ہے بی بی کو تو رسول اللہ نے ایک عجیب کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. رسول اللہ نے اپنے دوج سے اپنی ابا اتاری اور جناب فاطمہ بنت اسد کے کفن کے اوپر اڑا دی. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کفن دینے کے بعد ہمارے یہاں دستور چادر یمانی اڑاتے ہیں. جو کربلا کی چادر ہوتی ہے اسے چادر یمانی کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے بی بی فاطمہ بنت اسد کو چادر یمانی اپنے دوست سے اتار کے وہ چادر کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے, یا ایھا المزمل کہہ کے, یا ایھا المدثر کہہ کے, وہ چادر جس کے قصیدے پوری امت پڑھ رہی ہے, کالی کملی والے کی شان نرالی ہے, رسول اللہ نے وہ چادر کفن کے اوپر سے جناب ابا اتار کے اور لپیٹ دی کفن کے گرد. اس کے بعد کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آج تک ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول اللہ کہنے لگے میں نے مسجد میں ایک دن بیان کیا کہ لوگ قیامت کے دن برہنہ محشور ہوں گے. جب میں گھر میں آیا تو میری چچی رو رہی تھی. میں نے کہا چچی آپ کے گریہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو میری چچی نے کہا اے میرے لال تم نے بتایا لوگ برہنہ محشور ہوں گے. محمد مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی پردے کے بغیر رہی ہوں. تمہاری بات سن کر مجھے رونا آ گیا. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے چچیان آپ دنیا میں بھی پروردگار آپ کا پردہ سلامت رکھے گا اور آخرت میں بھی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا پردہ سلامت رہے گا. اور آپ لوگ اپنے کفن میں پہنچیں گے آپ محمد نبی کی آبا میں پہنچیں گے. سبحان اللہ. اس لیے یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ سوچئے کیا وقت تھا مدینے میں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہہ رہی تھی کہ میں وہاں پر بے پردہ کیسے جاؤں گی, اور وہ بیویاں کہ جو ان کی نسل میں ہیں رسول اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میدان محشر میں بھی میری چچی بنا پردے کے جائیں. اور اسی رسول اللہ کی نواسیاں جناب زینب, جناب ام کلثوم, ان بیویوں کو امت نے پیریدہ شام کے دربار میں, شام کے بازاروں میں, کوفے کے بازاروں میں پھرایا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے جنازہ اٹھایا اور خود قبر پہ پہنچے. گفتگو تمام کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے چونکہ سادات کی بھی جدہ ماجدہ ہیں تو یہ فضیلت ان کے لیے بھی ہے اور ان کو تمام سادات کو دنیا میں جہاں جہاں ہیں, خصوصاً ہمارے وقت کے امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتا ہوں میں آج کے دن, اور دعا کرتا ہوں کہ جلد امام زمانہ کا ظہور ہو اور روضہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا تعمیر ہو. تو رسول اللہ خود قبر میں اترے اور قبر میں اتر کے لیٹ گئے اور دونوں طرف سے دیواروں کو تھام لیا. کافی دیر تک قبر میں لیٹے رہے. اور اس سے پہلے جب جنازہ پڑھ رہے تھے کہتے ہیں رسول اللہ نے جنازے میں 70 تکبیریں گئی ہیں. 70 تکبیریں. کسی کے جنازے میں رسول اللہ نے 70 تکبیریں نہیں گئیں. اور پوچھا یا رسول اللہ 70 تکبیریں کہنے کی وجہ؟ کہا میں نے دیکھا ملائکہ کی 70 صفیں لگی ہیں تو ہر صف کے لیے میں نے ایک تکبیر کہی ہے. اور گریہ کا عالم ہے اور رسول اللہ قبر میں اترے ہوئے ہیں. اور قبر میں اترنے کے بعد رسول اللہ باہر آئے اور کہا یا علی اب تم قبر میں اترو. اور میں شاید یہ جملہ آپ کو سناؤں, جب مولا علی قبر میں اتر گئے کہا حسن تم بھی قبر میں اترو. امام حسن چھوٹے سے ہیں اور امام حسن بھی قبر میں اترے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ امام حسن مجتبیٰ بھی قبر میں, مولا علی بھی قبر میں, تو اس بی بی کی عظمت سوچئے جس کی قبر میں ایک نبی اترا ہو اور 2 امام اترے ہو. سبحان اللہ. قبر میں اترے اور قبر میں اترنے کے بعد قبر کو پھر اس کے بعد لٹا کے قبر میں رسول خود بھی لیٹے, خود اس سے پہلے لیٹنے کے بعد قبر میں دعائیں پڑھیں. اس کے بعد باہر آ گئے. پھر مولا علی اور امام حسن کو کہا کہ آپ دونوں جائیں. اس کے بعد جب مولا علی اور امام حسن قبر بند کر کے باہر آ گئے تو شاید یہ کائنات کی پہلی تلقین ہے جو شیعوں میں پڑھی جاتی ہے تلقین. کائنات کی پہلی تلقین رسول اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ پڑھی ہے. اور جیسے ہم کینچی بناتے ہیں لٹانے کے بعد, رسول اللہ نے قبر جب بن گئی, قبر بننے کے بعد رسول اللہ قبر پہ ایسے بیٹھے کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے, اور دایاں ہاتھ اس طرف رکھا اور بایاں ہاتھ یوں, کینچی بنائی روایات میں ہے, اور قبر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا
لیٹ کر یوں قبر کو تھام لیا, اور جیسے ہی قبر کو تھاما نا, ایک بار رسول اللہ مولا علی کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں, یا علی تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی آہٹ کو بنت اسد نے قبر میں سنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بنت اسد نے, میری چچی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی آہٹ کو قبر میں سنا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ بہت دیر تک قبر پہ گفتگو کرتے رہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا گفتگو کیا کر رہے ہیں, لیکن 3 جملے سمجھ میں آئے. اچانک رسول اللہ نے کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے, اور یہ کہہ کر اس کے بعد پھر رسول اللہ اٹھے اور واپس آ گئے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آج تک قبر پہ باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا جب بی بی میری چچی سے قبر میں سوال ہوئے, انہوں نے توحید کا سوال ہوا, انہوں نے بتایا اللہ جل جلالہ ربی, محمد نبی, محمد میرے نبی ہیں, اور گواہیاں دیتی ہوئی آئیں. لیکن جب ان سے امامت کا سوال ہوا تو ان پر ایک شرم کی کیفیت طاری ہوئی کہ جس بچے کو میں نے پالا ہے اس کا نام کیسے لوں. تو میں نے کہا چچی گھبرائیے نہیں, کہیے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے, آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا امام ہے, آپ کا بیٹا آپ کا امام ہے, آپ کا بیٹا آپ کا امام ہے. تو کائنات کی پہلی تلقین بی بی فاطمہ بنت اسد کو دی گئی, رسول اللہ نے خود دی ہے. یہ ہے جناب فاطمہ. ناظرین, علامہ صاحب سے اور بھی بہت سارے سوالات تھے جو کرنے تھے, تو لیکن چونکہ ہمارے اس کانورسیشن کا وقت تقریباً اختتام تک پہنچ چکا ہے, لیکن جاتے جاتے میں آخر میں علامہ صاحب سے بہت مختصراً یہ سوال کرنا اور مختصراً جواب بھی چاہوں گا کہ علامہ صاحب کچھ بی بی کے کرامات کے بارے میں بتایا گیا کہ بی بی کے کرامات کیا کیا تھے, تو بہت ہی مختصراً آپ اس کو فرمائیے گا کہ بی بی کے کرامات کے حوالے سے کچھ. سرکار یہ بڑا بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. لوگ جس طرح اس دنیا میں پریشان ہیں اور جس طرح لوگوں کو مسائل درپیش ہیں, رزق کے مسائل ہیں, لوگوں کو اپنے روزگار کے حوالے سے مسائل ہیں, صحت کے حوالے سے مسائل ہیں, پوری دنیا مشکلات اور مصیبتوں میں وقت کے ساتھ گرفتار ہے. اس کے لیے کرامات تو بہت طویل ہیں, لیکن میں ایک عمل بتانا چاہتا ہوں جو امام معصوم کی زبان سے. وہ عمل ایسا ہے کہ جس کی تاکید امام جعفر صادق نے کی ہے اور وسیلہ قرار دیا ہے اس عمل میں جناب فاطمہ بنت اسد کو. داؤد رقی امام صادق کے ایک صحابی ہیں, وہ آئے اور کہا مولا میں نے لوگوں کو قرض دیے تھے, وہ قرض واپس نہیں ملتے, اور میرا عالم اس وقت یہ ہے کہ میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, مجھے کوئی عمل تعلیم کر دیجئے. یہ میرا پیغام اس قائم ٹی وی کی وساطت سے تمام مومنین کے لیے ہے, اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی باذن مولا آپ کی مشکلات حل ہوں گی, آپ کی پریشانیاں حل ہوں گی. امام صادق کے پاس آیا اور کہا مولا میں نے لوگوں کو قرض دیے تھے, وہ واپس نہیں مل رہے, اور میرا حالت اس وقت یہ ہے, میری حالت کہ فاقے ہو رہے ہیں گھر میں, تو کوئی ایسا وظیفہ ایسا عمل بتا دے کہ جو میں عمل کروں اور میرا مشکل حل ہو جائے, میری مشکل. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کعبے جانا ہو, تم کعبے جا رہے ہو, کعبے جانا اور ایک طواف کرنا جناب عبد المطلب کی نیت سے, کہ میں طواف جناب عبد المطلب کے نیابت میں کرتا ہوں, ان کی طرف سے ایک طواف کرنا اور 2 رکعت جناب عبد المطلب کے لیے نماز پڑھنا زیارت کی. پھر ایک طواف کرنا جناب عبداللہ کی طرف سے اور 2 رکعت نماز پڑھنا. پھر ایک طواف کرنا جناب ابو طالب کی طرف سے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا. پھر ایک طواف کرنا بی بی آمنہ کی طرف سے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا. اور پھر ایک طواف کرنا بی بی فاطمہ بنت اسد کی طرف سے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا. اور اس کے بعد پروردگار سے اپنے رزق میں کشادگی کے لیے دعا کرنا, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. داؤد رقی کہتے ہیں کہ فوراً جیسے ہی میں نے سنا, میں فوراً پہنچا کعبے, جتنی جلد سے جلد پہنچ سکتا تھا, اور کعبے پہنچ کر میں نے یہ عمل کیا کہ میں نے ایک طواف جناب عبد المطلب کی طرف سے 2 رکعت نماز, ایک طواف جناب عبداللہ کی طرف سے 2 رکعت نماز, ایک طواف جناب ابو طالب کی طرف سے اور 2 رکعت نماز, ایک طواف جناب آمنہ کی طرف سے اور 2 رکعت نماز, ایک طواف جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف سے اور 2 رکعت نماز. میں نے پڑھی اور دعا کی. دعا کر کے اٹھا تھا کہ جو میرا قرض لے کر گیا ہوا تھا وہ آیا اور کہا داؤد رقی تو نے کیا کیا کہ مجھے
قید ہو کے تیرے پاس آنا پڑ گیا, سبحان اللہ, یہ میں تیرا قرضہ واپس دینے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ پیغام ہے, کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو یا تو خود کر لے یا اپنی نیابت میں رزق کے لیے یہ عمل کر لے اور اس کی مشکل فوراً نہ حل ہو جائے. اچھا وجہ کیا ہے, اس میں راز کیا ہے؟ 5 ہستیوں کی طرف سے طواف کرنے کو مولا دے رہے ہیں. یہ 5 ہستیاں وہ ہیں کہ جو سرکار کی کفالت میں شامل رہی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جنہوں نے سرکار کی پرورش, اللہ کے محبوب کی پرورش, چونکہ اللہ کے محبوب کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تو اللہ نے کہا اب میں ان کے وسیلے سے رزق بانٹوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضور, ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو کی. نہ کہ صرف ہم نے جناب فاطمہ بنت اسد پہ گفتگو کی آج کے حوالے سے, آج کی تاریخ کے حوالے سے, بلکہ آخر میں جاتے جاتے علامہ صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر آپ مشکلات میں ہوں اور آپ قرض میں گھرے ہوں یا رزق کے لیے, علامہ صاحب نے جیسا فرمایا کہ آپ 2 رکعت نمازیں پڑھیں, طواف کریں, وہاں جائیں اور اس طرح سے حوالے دیں تو انشاءاللہ آپ کی مراد, آپ کی حاجت پہ پروردگار عالم اس لیے یقیناً پوری کر دے گا کہ جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے نمازیں ان کی پڑھو, ان کو ہدیہ کرو, تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی جیسے نبی کی کفالت کی تھی. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت پیغام آج آپ نے اس جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو پیش کیا. ناظرین نے آپ کو سنا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور قائم ٹی وی کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور آپ کو مولا اور صحت و تندرستی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے اس ٹرانسمیشن کا وقت اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.